محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ رسول خدا ہجرت فرما رہے تھے، صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ صدیق اکبر کبھی آگے کو ہو جاتے تو کبھی پیچھے کو ہو جاتے۔ رسول خدا نے جب یہ معاجرہ دیکھا تو پوچھ لیا، صدیق اکبر یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ کبھی آگے کو ہو جاتے ہیں تو کبھی پیچھے کو ہو جاتے ہیں؟ صدیق اکبر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آگے جاتا ہوں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، جب پیچھے آتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے۔ رسول خدا کا دفاع کرنا، چاہے وہ آگے سے ہو یا پیچھے سے، دائیں سے ہو یا بائیں سے ہو، اسے کہتے ہیں محبت۔ آج رسول خدا ہمارے درمیان موجود تو نہیں، مگر آپ کا دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، ہمیں غزہ کے مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے، ہمیں قبلہ اول کا دفاع کرنا ہے۔ ہم امت مسلمہ کو متحد ہونا ہے کہ قبلہ اول عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور جس نے بھی دو روٹیوں کی خاطر رسول خدا کے دین کے ساتھ غداری کی، وہ یہ سن لے کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ گزشتہ رات اسرائیل نے رفح پر حملہ کر دیا اور بہت سے شہریوں کو شہید کر دیا اور بہت سے شہری زخمی ہو گئے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے وہ غزہ کو مکمل تباہ و برباد کر چکا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی شہادتوں کی تعداد 40,000 سے بھی زائد تجاوز کر چکی ہے، مگر ابھی تک امت مسلمہ خاموشی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ جو ہمیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز حق کو بلند کرنے سے روک رہے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں گے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک، اپنی سانسوں کی آخری روانی تک غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز حق کو بلند کرتے رہیں گے۔ آج میں امت مسلمہ اور بالخصوص ملک پاکستان کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نکلو غزہ کے مسلمانوں کے لیے، نکلو امت مسلمہ کے لیے، سیو غزہ کمپین میں شامل ہو، اور جہاں کئی غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز حق بلند ہو رہی ہے، ان کے لیے نکلو کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا۔ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا مجاہد جس کا نام سینیٹر مشتاق ہے، جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے تنے تنہا اسلام آباد کی اس تپتی دھوپ میں آواز حق کو بلند کر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے قافلے غزہ کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز حق کو بلند کیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی بھرپور حمایت کی جائے، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان ایران کے صدر کے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے، وہ چاہتا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح ایک وفد روانہ کیا جائے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز حق کو بلند کیا جائے۔ سینیٹر مشتاق، آپ کی محنتیں انشاءاللہ ایک دن رنگ لائیں گی، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک آپ کا اس مقصد میں ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔